الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قرآن مجید کی 17ویں صورت ہے سورت بنی اسرائیل۔ اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، سورۃ الاسراء، الف سین رے الف حمزہ اسراء۔ اور اس آیت میں، پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ غور فرمائیے، یہاں اس کا آغاز ہو رہا ہے سبحان سے، کہ بے عیب ہے وہ ہستی جس نے اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا سفر کرایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا یا لے گیا۔ تو دیکھیے، پہلا لفظ ہی بتا رہا ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہوا ہے۔ بے عیب ہے وہ ہستی، یعنی جو سفر 1 مہینے سے زیادہ کا تھا وہ ایک ہی رات میں طے ہو گیا، مکے سے لے کر فلسطین تک۔ دیکھیے، اب یہاں 2 مرحلے ہیں، ایک اسراء کا مرحلہ ہے مکے سے لے کر مسجد اقصی تک، اور دوسرا مرحلہ ہے وہاں سے پھر 7 آسمانوں کی سیر، پھر اس کے بعد بیت المعمور اور دیگر مشاہدات اور سدرۃ المنتہی، اور پھر اس کے بعد واپسی اور پھر دوسرے واقعات۔ تو بے عیب ہے وہ ہستی کے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، اور وہ فاصلہ سیکنڈز میں برق کی رفتار سے بھی طے کرا سکتا ہے۔ اور مسجد اقصی سے مراد دور کی مسجد ہے۔ اور یہاں دیکھیے ایک بات کہی گئی ہے، بارکنا حولہ، یعنی یہ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی ایک ایسی مسجد ہے جس کے اطراف میں ارد گرد بڑی برکت رکھ دی گئی ہے۔ یہاں پر تورات اور انجیل اور زبور کی تلاوت ہوئی ہے، یہاں بہت سارے انبیاء آتے رہے ہیں، اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں بہت سارے لوگوں نے نماز بھی پڑھی ہے۔ تو یہ ایک بابرکت سرزمین ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں اور مقامات پر بھی ہوا ہے جس میں یہ بات کہی گئی، جیسے سورۃ الانبیاء میں ہے، دیکھیے وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت لوط کو نجات دی اس سرزمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، جس میں ہم نے عالمین کے لیے برکت رکھی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ الانبیاء ہی کی آیت میں ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو اس سرزمین کو بابرکت سرزمین کہا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی گئی جو اللہ کے حکم سے چلتی تھی، اور اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی تھی۔ اب اس کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات دکھائیں۔ دیکھیے، یہاں بھی اور وہاں سورۃ النجم میں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے آپ کو دکھانا چاہتے تھے۔ دیکھیے، وہاں سورۃ النجم میں ہے لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى،
اور یہاں بھی آیات کا لفظ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ نے معراج میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور نہ اللہ تعالیٰ کا دیدار مطلوب اور مقصود تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ مقصود اور مطلوب تھا۔ اور یہ آیات کیا تھیں؟ کہ وہ غیر معمولی چیزیں تھیں۔ آپ کے مکان کی چھت کھول دیا گیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا گیا، اس کو حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ عجیب غریب سواری تھی براق کی، سفید رنگ کی، اور سفر بہت جلد طے ہو گیا۔ پھر آپ کو دودھ اور شراب پیش کی گئی، آپ نے دودھ کو پسند کیا، اور زمزم سے آپ کے دل کو دھویا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ عجیب و غریب مشاہدات تھے اس موقع پر پیش آئے۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے جو ہمیشہ دیکھتی ہے اور ہمیشہ سنتی ہے، تو اس کی سماعت اور بصارت مستقل ہے اور مکمل ہے، یعنی وہ اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہے، اجالے میں بھی دیکھ لیتا ہے، دل کے اندر بھی دیکھ لیتا ہے، اور وہ خاص اس نے یہ کرم کیا ہے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے جو توجہ کے لائق ہے یہاں پر، کہ بھی عبد ہی کہا گیا، بھی رسول ہی نہیں کہا گیا۔ اور جہاں بھی قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر محبت کا اظہار مقصود ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا وفادار بندہ ہے اور قابل اعتماد بندہ ہے، میرا عبد ہے، میری بات مانتا ہے۔ تو دیکھیے رسول میں ایک سرکاری عہدہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری کا اس سے مطلب برآمد ہوتا ہے کہ پیغام بری کے لیے منتخب کیا گیا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ لیکن عبد میں اللہ تعالیٰ کی محبت جھلکتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تو صحیح بخاری میں ہے کہ مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح یہود و نصارہ بڑھایا کرتے تھے، اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے عبد کہو، عبداللہ کہو، اور اللہ کا رسول کہو، عبدہ و رسولہ۔ تو یہ عبدیت اصل میں بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں وہاں ان آیات کا جو سورۃ النجم میں آئے ہیں، سورۃ النجم میں، اور دیکھیے وہاں جو بات کہی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی ہے اس کے بارے میں کہا گیا علمہ شدید القویٰ، کہ بہت مضبوط طاقتوں والے فرشتے حضرت جبریل نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ ذو مرۃ، ذو مرہ کا مطلب بھی طاقت والے ہیں، اور فاستویٰ، اور وہ بلند ہوئے، وہو بالافق الاعلیٰ، اور وہ آسمان کی بلندی پر تھے، افق پر تھے، اس کے ہورائزن پر تھے۔ ثم دنا، پھر حضرت جبریل قریب آئے، اور فتدلی، اور پھر اتر پڑے، فکان قاب قوسین او ادنی، اور پھر دو کمانوں سے بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ وہاں رہ گیا۔ اور اس کے بعد کہا گیا فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور پھر وحی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ وحی مطلوب تھی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے اس میں کوئی جھوٹ کی آمیزش نہیں کی، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا اور جو آپ نے دیکھا۔ اور اس کے بعد سوال کیا گیا افتمارونہ علی ما یرا، کیا آپ اس بات میں جھگڑتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، بلکہ کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ایک اور مرتبہ بھی اترتے دیکھا ہے، نزلتاً اخرى، تو 2 مرتبہ آپ کو اصلی حالت میں دیکھا، جبکہ آپ کے پاس 600 پر تھے۔ تو کبھی وہ انسانی شکل میں آتے، کبھی دہیہ کلبی کی شکل میں آتے، اور اس مرتبہ جب دیکھا تو عند سدرۃ المنتہی۔ اب یہ سدرۃ المنتہی کیا ہے؟ تو دیکھیے، سدرہ تو اصل میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اور یہ منتہا وہ آخری حد ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود یہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہی تک پہنچایا گیا، اور وہ 6 آسمان میں ہے۔ زمین سے اوپر جو کچھ چڑھتا ہے اس کی انتہا وہاں تک ہوتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سے جو کچھ اترتا ہے اس کی انتہا بھی وہیں تک ہوتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ تو اچھا، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ یہ 7ویں آسمان پر ہے، تو اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ 7ویں آسمان ہی پر ہے، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے۔ تو امام نووی کہتے ہیں کہ یہ دونوں اقوال کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ سدرۃ المنتہی کی جڑ 6 آسمان میں ہے، اور اس کا اوپری حصہ وہ 7ویں آسمان پر ہے۔ تو اور وہاں پر صحیح بخاری کی جو روایت ہم نے حضرت مالک بن صعصع کی کل آپ کو بتائی تھی، اس میں یہ بتایا تھا کہ وہاں پر حجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے بیر کے پھل ہیں، اور وہ اس کے جو پتے ہیں وہ آذان الفیول اور یا آذان الفیلہ، تو وہ ہاتھی کان کی طرح بڑے بڑے پتے ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب بیر کا جو ہیں وہاں ہوں گے سدرۃ المنتہی کے پاس، اور وہاں پھر جنت الماوا ہے، یعنی وہاں رہائش کی جگہ ہے۔ اور جو حدیث میں جو بات آئی ہے کہ وہاں پھر ہوا یہ کہ میں دیکھتا ہوں کہ موتیوں کے ہار ہیں، اور وہاں کی مٹی مشک کی ہے، یہ حدیث بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، تو وہاں سدرہ پر، بیری کے درخت پر جو کچھ ڈھکا ہوا ہونا چاہیے تھا وہ ڈھکا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشاہدات کو بڑی توجہ سے دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ادھر ادھر ہوئی، نہ حد سے تجاوز اس نے کیا، جو اللہ دکھانا چاہتا تھا اس کو بغور وہ دیکھتے رہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں رنگا رنگ چیزیں تھیں، اور موتی تھے، اور یاقوت تھے، اور بھی کیا کیا چیزیں تھیں، وہ سب آپ نے مختلف الوان کی، مختلف رنگوں کی آپ نے دیکھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بلا شبہ آپ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ تو یہ وہ مشاہدہ تھا جو آپ کو بیداری کے عالم میں کرایا گیا، اور عقل حیران ہو جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہوئیں، اور صحابہ کرام نے اس کو من و ان تسلیم کیا،
اور 20 سے زیادہ صحابہ سے یہ روایات ثابت ہیں. قرآن میں اس کا تفصیلی ذکر ہے اور احادیث میں بھی اس کا ذکر موجود ہے بہت زیادہ تفصیلات کے ساتھ. یہاں اشارے ہیں، وہاں بہت زیادہ تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں، اور صحیح ترین روایات میں اس کا ذکر ہوا ہے. انشاءاللہ مزید گفتگو ہم پھر کسی اور موقع پر کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.